بانی پی ٹی آئی کو پیمز میں NTVEGF انجیکشن کی دوسری خوراک دے دی گئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیم کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے علاج کے لیے پیمز منتقل کیا گیا تھا۔ ماہر ڈاکٹروں کے بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا۔ کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ نے ایکو کارڈیوگرافی اور ECG کی، ماہر ICG سرجنز نے انجیکشن کا عمل مکمل کیا۔ علاج سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے رضامندی لی گئی۔ رضامندی کے بعد آپریشن تھیٹر میں طے شدہ پروٹوکول کے تحت انجیکشن لگایا گیا۔ علاج سے پہلے اور بعد میں بانی پی ٹی آئی کی حالت مستحکم رہی۔ انہیں ہدایات کے ساتھ ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے سے متعلق مجھے آگاہ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے بعد اطلاع دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا ایکس پر پیغام لکھا، بتایا گیا کہ بانی کی آنکھ کا فالو اپ پروسیجر کیا گیا۔ بانی کو اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ پارٹی کا مطالبہ وہی ہے جو بانی کی فیملی کا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے بانی کا معائنہ ذاتی معالجین کی موجودگی میں کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کا ایسا علاج کیا جائے جس سے ان کے خاندان کو اطمینان ہو۔ درخواست ہے عدم اعتماد اور فاصلے ختم کریں۔ راجہ ناصر عباس کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا ہم احتجاج کے لیے نکلے تو پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے۔ پارلیمنٹ کو تالے لگانا کیا پارلیمان کی توہین نہیں؟ بانی سے ملاقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے، پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے کی کوشش پر انتظامیہ نے اقدامات کیے۔ ایک شخص ضد پر کھڑا ہو، بات ماننے کو تیار نہ ہو تو اس کا کیا کریں؟ سیاستدان تو میثاق جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، کیا یہ شخص سامنے آیا؟ سینئر پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں بات اب آنکھ سے آگے نکل گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم کا مکمل طبی معائنہ کرانے کا مطالبہ کیا، کہا گھر والوں اور ذاتی معالج کو اعتماد میں لے کر علاج کرایا جائے۔ پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سرکاری رپورٹ مسترد کر دی۔ علیمہ خانم نے کہا بانی کی جان کو درپیش خطرات پر سب کو تشویش ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ کا احتجاج۔ پی ٹی آئی ارکان نے بانی کے مقدمات مقرر کرنے، اہل خانہ سے ملاقات کرانے اور بانی کے ذاتی معالجوں سے معائنے کا مطالبہ کیا۔ زرداری صاحب پچھلے 3-4 دن سے کراچی میں، بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے بڑی کلاس لی ہے وہاں پہ اپنی پارٹی کی عادت، خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب اور میئر کراچی، ان کو تو کافی زیادہ باتیں سننی پڑی ہیں۔ 3 ماہ دیے ہیں زرداری صاحب نے ان دونوں لیڈران کو کہ مجھے ویزیبل ڈفرینسز چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ زمین پہ فرق کیا پڑتا ہے اور لوگوں کی یہ شکایات کم ہونی چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کراچی کے معاملے پر پارٹی قیادت کی سخت کلاس لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کو بہت باتیں سننا پڑیں، نتائج کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا گیا۔ پروگرام خبر میں سینئر اینکر پرسن محمد مالک نے اجلاس کی اندرونی کہانی بیان کر دی۔ صدر زرداری کا کراچی کے لاہور اور دیگر شہروں سے موازنے اور میڈیا میں تنقید پر اظہار ناراضگی۔ اجلاس میں صدر زرداری نے استفسار کیا، آپ بتائیں پیسے، اختیارات، کس چیز کی کمی ہے؟ 3 ماہ میں عوامی شکایات میں کمی اور واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ یہاں سڑکیں تاخیر سے بنتی ہیں تو محسن نقوی سے پوچھ لیں انڈر پاس 60 روز میں کیسے بنتا ہے؟ مجھے کراچی میں اسلام آباد کی طرح کی سڑکیں چاہیے۔ گورنر ہاؤس میں کراچی کانفرنس پر پی پی قیادت کامران ٹسوری سے سخت ناراض۔ کچھ معاملات پر 28ویں ترمیم کی حمایت کریں گے لیکن اب گورنر تبدیل ہوگا۔ پی پی قیادت کا اجلاس میں نئے صوبے سے متعلق کوئی بات نہ سننے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ کنگ حمد ایئرپورٹ پر قطری وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز الخلیفی نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، عطا تارڑ، طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا وزیر اعظم دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات کریں گے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ توانائی شعبے میں شراکت داری، عوامی روابط کے فروغ، تجارت، سرمایہ کاری، افرادی قوت کی برآمد،
انفراسٹرکچر کی ترقی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ ضیاء خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خوارج ہلاک۔ آپریشن میں خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ مانسہرہ میں ادا کی گئی، جس میں سینئر فوجی افسران، علاقہ مائدین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سپاہی کرامہ شاہ کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کی گئی، فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل گل فراز اور سپاہی کرامات بنو میں فتنہ خوارج کے بزدلانہ حملے میں شہید ہوئے تھے۔ پاک فضائیہ نے 21 فروری کو افغانستان کے 3 صوبوں میں کارروائی کی۔ 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک اور ان کے ٹریننگ کیمپ تباہ ہو گئے۔ پاکستان اب جنازے نہیں اٹھائے گا، ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ افغانستان میں فضائی کارروائی سے متعلق حکومت کا باضابطہ موقف آ گیا۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے سینٹ میں بتایا، ترلائی، بنو اور باجوڑ میں حملوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ ان دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر افغانستان میں کارروائی کی۔ حملے صرف دہشت گرد پناہ گاہوں اور تربیتی کیمپوں پر کیے گئے۔ دہشت گرد بچوں اور خواتین کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بار بار افغانستان کو اپنی سرزمین کے استعمال کو روکنے کا کہا۔ افغانستان نے طالبان کو دوسری سرحد پر منتقل کرنے کے لیے 10 ارب روپے مانگے۔ وزیر دفاع نے کہا، 10 ارب دینے کو تیار ہیں، لیکن گارنٹی دیں مداخلت نہیں ہوگی۔ دہشت گردی ختم ہونے تک ہمارا آپریشن جاری رہے گا۔ کراچی میں دہشت گردی کے خدشات، آئی جی سندھ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ سرحد پار صورتحال کے بعد موصول ہونے والی خفیہ اطلاعات کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی نے کہا، دہشت گردی کے خدشات ہیں، داخلی اور خارجی راستوں کی سیکورٹی سخت بنائی جائے، ہر ضلع میں کوئک رسپانس فورس ہمہ وقت الرٹ رکھی جائے۔ آئی جی کا سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کو ضلعی پولیس کو بر وقت انٹیلیجنس فراہمی یقینی بنانے کا بھی حکم۔ آئی جی سندھ نے کہا، تمام افسران حساس مقامات کا خود جائزہ لیں، فیلڈ میں موجود رہیں، روزانہ 2 بار جنرل ہولڈ اپ اور اسنیپ چیکنگ یقینی بنائیں۔ آئی جی نے غداگروں کے خلاف بھی کارروائیاں تیز کرنے کا حکم دیا۔ کراچی کے معاملات پر بلاول بھٹو ان ایکشن، ایک ہی دن میں وزیر اعلیٰ، صوبائی وزیر اطلاعات اور کراچی پولیس چیف سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بلاول بھٹو کو صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ شرجیل میمن نے صوبے میں ٹرانسپورٹ منصوبوں سمیت محکمہ اطلاعات کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے بلاول بھٹو کو شہر میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ سندھ حکومت کے خلاف سازشیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا ایم کیو ایم کے وفاقی وزراء کے بیانات پر رد عمل۔ سینئر وزیر کہتے ہیں، سندھ حکومت کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور سازشوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم اور بعض وفاقی وزراء منظم سوچی سمجھی پروپیگنڈا مہم میں مصروف ہیں۔ وفاق ایک طرف تعاون مانگتا ہے، دوسری جانب اتحادی اور وفاقی وزراء سندھ کے خلاف روزانہ گھناؤنی سازشوں میں مصروف ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت وفاق سے وضاحت طلب کرے۔ ڈیفنس کراچی میں ریس لگاتے امیر زادے نے فوڈ ڈیلیوری رائڈر کو چل ڈالا۔ آدھی رات کو خیابان اتحاد کی سڑکوں پر دوڑتی سگنل توڑتی گاڑی نے سڑک کی مخالف سمت کھڑے نوجوان فرحان کو رون دیا۔ فرحان کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ حادثے کے ذمہ دار 2 نوجوانوں نے دوسری گاڑی منگوائی اور خود ہسپتال پہنچنے کا بہانہ بنا کر فرار ہو گئے۔ ملزم کراچی کے معروف اسسٹنٹ کمشنر کا بھتیجا نکلا۔ اصغر علی بھنگوار کو پروٹوکول میں تھانے لایا گیا۔
कई घंटे हिरासत भी छुपाए रखी। फूड डिलीवरी राइडर फरहान का ताल्लुक ठट्ठा से था। पुलिस का कहना है लवाहिकीन कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, लाश लेकर आबाई इलाके चले गए। शाहीनों, पालीकेले में इंग्लैंड को हराना है, सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ाना है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड मध्य मुकाबले आएंगे। मैच से कबल कौमी टीम ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। साहिबजादा फरहान कहते हैं विकेट बैटिंग के लिए साजगार है, इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसाएंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड से वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीता, लेकिन इस बार ग्रीन शर्ट्स के पास तारीख बदलने का मौका है। श्रीलंका में टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे थे, बहुत ही बैड डिसीजन लिया, जिसका खमियाजा ये है कि ऑलमोस्ट अब तो ये बाहर हो गए। कामी टॉस जीते क्या करें? तो बैटिंग ही करनी चाहिए। ये मैच हमारा डू एंड डाई, टाइम की जगह बाबर से ओपन करानी चाहिए। 5 बॉलर्स आपके होने चाहिए, 6 आपके बैटर्स होने चाहिए। साबिक क्रिकेटर्स का ग्रीन शर्ट्स को पहले बैटिंग करने का मशवरा। पाकिस्तान को आज टॉस जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग करनी चाहिए। वेस्ट इंडीज़ ने आज बता दिया कि वो सेमीफाइनल की मजबूत उम्मीदवार है। और लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा आज पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ मैच डू और डाई है। साइम अयूब की जगह बाबर आजम से ओपनिंग करानी चाहिए। आज फ़खर जमान खेलेगा। शाहीन आफरीदी भी फ़हीम अशरफ की जगह टीम में होंगे। कामरान अकमल बोले कोच से ज़्यादा कप्तान को फैसले का इख्तियार होना चाहिए। लग यही रहा है कि सारे फैसले कोच कर रहा है। शोएब मलिक का कहना था 5 बॉलर और 5 बैटर्स के साथ जाना चाहिए और विकेट कीपर ऊपर खेलने वाला होना चाहिए। मुंबई में छक्कों और चौकों का तूफान। वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज़ ने रवां T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा 254 रन का टोटल बना डाला। हेम टाइम्स ने 34 गेंद पर 85 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। पाउल ने 59 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 147 रन पर ढेर हो गई। 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए ब्रैड ने 21 गेंदों पर 43 रन स्कोर किए। शानदार बैटिंग पर शैमरोन हेटमायर मैच के हीरो करार पाए। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल का शेड्यूल तब्दील कर दिया। आईसीसी की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंचा तो वो पहला सेमीफाइनल कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंचा तो वो सेमीफाइनल कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे तो सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलकाता में होगा। पाकिस्तान और भारत के सेमीफाइनल में टकराव की सूरत में सेमीफाइनल कोलंबो में ही खेला जाएगा। रमज़ान में शहरियों के लिए सोई गैस बड़ा इम्तिहान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और इफ्तारी के औकात में कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर कम। शहरी परेशानी का शिकार। सोई सदर की जानिब से ऐलान में कहा गया था सहरी के औकात में रात 10:30 बजे तक गैस बिला तातुल फराहम की जाएगी। बलूचिस्तान असम्बली में भी गैस की लोड शेडिंग पर बहस। गजाला गोला ने कहा कोयटा में सहरी और इफ्तारी के औकात गैस नहीं मिल रही। अब्दुल मजीद बादेनी बोले जाफराबाद के आवाम को गैस लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात का सामना है। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने GM सोई गैस को बुलाने की हिदायत कर दी। कराची में गिरा फरोशों के खिलाफ एक्शन। मुसलसल 5वें रोज कार्रवाइयाँ। 7 गिरफ्तार, 10 दुकानें सील, 21,74,000 रुपये जुर्माना आए। 5 रोज में 1,180 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 5 रोज में 1,06,00,000 रुपए से ज़ायद का जुर्माना किया गया। 5 रोज में 4,221 मकामात पर कीमतें चेक की गईं। कमिश्नर कराची की हिदायत पर 71 सुपर स्टोर्स ने रमज़ान काउंटर्स कायम कर दिए। कराची में जिना एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। जाली दस्तावेजात बरामद होने पर 2 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिर पाकिस्तानी पासपोर्ट और वीज़ा पर कंबोडिया जाना चाह रहे थे। मशकूक हालत, गलत बयानी और गैर कानूनी हिजरत की मुमकिन मुआवनत का इंकशाफ हुआ।
مسافروں کو آف لوڈ کر کے مزید جانچ پڑتال اور قانونی کارروائی جاری ہے۔ سعودی قیادت کی ہدایت پر پاکستان کے باہم جڑے ہوئے بچے سفیان اور یوسف اہل خانہ کے ہمراہ آپریشن کے لیے ریاض پہنچ گئے۔ بچوں کو کیم عبداللہ اسپیشلسٹ چلڈرن ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اہل خانہ کا پرتپاک استقبال اور سخاوت پر سعودیہ سے اظہار تشکر۔ جو ملک امریکہ سے کھیل کھیلے گا اسے بھاری ٹیرف کا سامنا ہوگا۔ برسوں سے امریکہ کو نقصان پہنچانے والوں کو سخت جواب دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتباہ، سپریم کورٹ کے فیصلے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ناقص فیصلے نے ان کے دیگر ٹیرف اختیارات کی تصدیق کر دی۔ ٹیرف لگانے کے لیے کانگریس سے دوبارہ منظوری لینے کی ضرورت نہیں، اختیارات پہلے ہی حاصل ہیں۔ حالیہ معاہدوں سے انحراف کرنے والوں پر ٹیکسوں کی شرح مزید بڑھا دی جائے گی۔ اور رمضان المبارک کی چھٹی سحری میں بھی ملک کے مختلف شہروں میں فوڈ پوائنٹس پر رش۔ کراچی کے شہریوں نے سحری میں روایتی پلیٹر اور لاہوریوں نے مٹن کنہ سے لطف اٹھایا۔ پشاور والوں نے لوبیا فرائی سے بھرپور انصاف کیا۔ کوئٹہ کے خوش خوراک نوجوانوں نے سحری قابلی پلاؤ سے کی۔